أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ازراہ شرارت لفظ راعنا کہتے تھے. یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور عبرانی زبان میں لفظ بددعا کے معنی میں ہے. تو یہ لوگ شرارت سے اور بددعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سننے والے یہ سمجھے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف متوجہ فرمائیے، اور اندر سے دل میں برے معنی کی نیت کرتے تھے. سورہ نساء میں فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. تو مسلمان عربی زبان کے اعتبار سے راعنا یا محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی راعنا یا محمد کہتے ہیں اور آپس میں آنستے ہیں، لہذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں گردن مار دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور اس کے بجائے لفظ انظرنا کہو. اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے اور توجہ فرمائیے. لہذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کا معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو سکے، اور یہودی یہ نہ کہہ سکے کہ تم بھی لفظ راعنا بولتے ہو تو ہم نے بھی بول دیا. نیز مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو اور اطاعت کرو. واسمعوا، بات کو سن لو، مان لو، اطاعت کر لو. اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب درناک ہے. آخرت میں اپنی حرکتوں کی درناک سزا پالیں گے. بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس حکم سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی مباح فعل سے کوئی گنجائش گناہ کرنے کی ملے
تو وہ فعل خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا۔ جیسے عالم کی کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلاف شرع کام کرنے لگے تو اگر وہ فعل ضروری نہیں ہوگا تو خود اس عالم کے لیے بھی منع ہو جائے گا۔ اور ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں احتمال خیر شر دونوں کا ہو اس کا بولنا جائز نہیں، جب تک کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ ملا لی جائے جس سے وہ خیر ہی کے لیے متعین ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی ہنسی کرنا، مذاق اڑانا ممنوع ہے، اور ہر وہ لفظ ممنوع ہے جس میں احتمال مذاق اڑانے کا ہو۔ تو چونکہ یہودی لفظ رائنا کہہ کر ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، اس لیے جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کافروں کی مشابہ اختیار کرنے سے منع فرمایا، قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ اس کے بعد مسند احمد، سنن ابی داؤد سے حدیث نقل کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ کافروں کے ساتھ ان کے اقوال، افعال، لباس، تہوار، عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت ممنوع ہے، اور مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اور متعدد حدیث میں اس کا حکم دیا گیا کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اور ان الفاظ سے بچیں جو برے اور نامناسب معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک لڑکی کا نام تھا عاصیہ، گناہگار، نبی علیہ السلام نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو عبدی اور امتی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ عبدی اور امتی کی بجائے غلامی اور جاریتی کہا جائے۔ یہ سب احادیث مشکات میں موجود ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا نہ کہو، وقولوا کہو انظرنا۔ انظرنا لفظ اس کا معنی ہے کہ ہماری طرف یعنی نظر کر دیجئے، واسمعوا اور مسلمانوں سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے درناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں یہ بیان ہے کہ یہودی اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو جائے، مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو تو مشرکین اور یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ تو فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر۔ تو جب مسلمان یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اتباع کر لیتے۔ تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور بتایا کہ مسلمان ان کو یہ پسند نہیں کہ تم کو کسی طرح کی خیر نصیب ہو۔ یہودی تو حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر زمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہ ہوا، اور مشرکین اس لیے ناراض ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، ان کو توحید پسند نہیں۔
اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت ان کو پسند ہے، تو جب ان کی تردید کی جائے گی تو ان کو برا معلوم ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہود مشرکین کی تردید فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ اللہ تمہارے خیالات کا پابند نہیں، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے، جسے چاہے ہدایت دے دے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ابن کثیر فرماتے کہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مودت اور محبت بالکل منقطع ہو جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو عطا فرمایا ہے، یعنی شریعت کاملہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ اگلے آیت میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے تھے، کبھی ایک حکم دیا پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف دوسرا حکم دے دیا، کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ تو اس کو دیکھ کر مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں، کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخیت والی کوئی بات نہ ہوتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ رسول اللہ نے اپنے پاس سے کہے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اور بندوں کا امتحان ہوتا ہے، یا تو ان کے لیے دوسرا حکم انفع اور اسہل ہوتا ہے یا اس میں منفعت اور ثواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں عمل کے لیے آسانی ہو گئی، اور اگر آسانی کی بجائے کوئی سخت حکم بھی آ گیا تو کیا ہوا، اس میں بھی بہتری ہوگی، کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔ منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عبارت قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے، اس کو منسوخ الحکم کہتے ہیں۔ جیسے عورت کے لیے شوہر کی وفات پر عدت 1 سال تک رکھی گئی تھی، بعد میں 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور جس آیات میں 1 سال کا ذکر ہے وہ بھی مصحف میں باقی ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اور نسخہ کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم باقی رہے، اس کو منسوخ التلاوت کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جائے، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ کیا گیا، اس کے بجائے استقبال قبلے کا حکم ہوا۔ اور جیسے پہلے اقارب کے لیے وصیت کرنا واجب تھا، پھر آیات میراث سے منسوخ ہو گئی۔ اور بعض صورت ایسی ہے جن میں امر اول منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم ثانی نافذ نہیں کیا گیا، جیسے سورہ ممتحنہ میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن کو منسوخ کر دیا گیا کہ جب تمہارے پاس مومنات آ جائے مہاجرات تو ان کا امتحان لیا کرو، اور اس کے بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ نسخہ کے ساتھ ننسخ بھی فرمایا، ما ننسخ من آیت، ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسخ یا بلا دیتے ہیں ذہنوں سے۔ تو بعض آیات ایسی ہیں جن کو بالکل ہی مصاحف سے اور ذہنوں سے بلا دیا گیا تھا۔ بعض رات نے فرمایا کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جیسی تھی اور اس کا اکثر حصہ اٹھا دیا گیا، نہ تلاوت باقی رہی نہ حکم باقی رہا۔
در منصور میں ہے کہ حضرت سہل بن حنیف جس سے مروی ہے کہ ایک رات کو ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک صورت یاد کی، انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا تو بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے، اور اس رات میں چند اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی، جو لوگوں کے سینوں اور ہر اس جگہ سے محو کر دیا گیا جہاں جہاں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جو آیات منسوخ کر دیتے ہیں یا ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے، منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے، ذہنوں سے بلا دینے پر بھی قدرت ہے، وہ حکمت کے مطابق جو چاہے کرے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے منسوخ فرمائے۔ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا تو سزا بھگت لے گا۔ آسمان زمین بھی اللہ کی بادشاہت ہے، جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا تو کافروں کا کوئی یار مددگار، کوئی دوست رشتہ دار، کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی ولی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس میں بے جا سوالات کی ممانعت کا ذکر ہے۔ معالم التنزیل میں اس آیات شریفہ کے دو شان نزول ہیں۔ اول تو یہ کہ یہودیوں نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے اس طرح پوری کتاب بیک وقت لا کر پیش کرو جسے موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لائے تھے۔ اور دوسرے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ ممکن ہے دونوں باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائے کہ ایسے سوالات نہ کرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات بنی اسرائیل نے کیے تھے اور کہا تھا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو سامنے دکھا دو۔ دلائل واضح سامنے ہیں، عقل مند کے لیے کافی ہے، ایسے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے جا سوالات، اور جن کو اعتراض ہی کرنا مقصود ہے وہ تو ہر فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر تو پوری کتاب بیک وقت نازل ہوئی، یعنی ساتھ لے آئے تھے، پھر بھی کیا ظالموں نے مانا تھا؟ پھر بھی انکار کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لے کر کے آئے تو لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا سحران تظاہرا قالوا انا بکل کافرون۔ صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض؟ آپ خاموش رہیں، یہاں تک کہ سائل نے 3 بار سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی حکم نہ بتاؤں، تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے۔ سو میں جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کروں، اور اگر میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دوں۔ ایک حدیث میں جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال اور کثرت السؤال اور اضاعت المال کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ جو احکام ہے ان میں لگے، ایسے بے جا سوالات نہ کرے، قیل و قال میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور ضرورت کی بات جو ہے پوچھا کرے۔
ام تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسے کہ سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے فقد ضل سواء السبیل تو بے شک وہ بہک پڑا سیدھے راستے سے، یعنی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اس آیات میں فرمایا کہ بے جا سوالات نہ کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کو جو ہے قبول کرے، اطاعت میں لگ جائے، نہ فرمانی سے جو ہے بچا جائے۔ یہود کی طرح نہ ہو کہ بے جا سوالات کرے، بلکہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ایک مومن کا کام ہے کہ ان احکام پر پوری طرح اچھی طرح سے عمل پیرا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔